اہم خبر کے نیو سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب چیا تو گورنر راج جون دھمکیوں ملی رہیوں ہیں. حکومت اپوزیشن ممبرن کے ہسائن کی کوشش کئی ہے. کے اہم خبر ڈیوں پیا. کراچی میں پریس کانفرنس کندے مرتضی وہاب چیا ہے تو اپوزیشن کے گڈجن سے حکومت وائڑائپ جو شکار تھی وئی ہے. سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب چیو تو پی ٹی آئی کے ہر فیصلے میں ڈپھیڑ نظر اچے پیو. جیکی چوندا ہوا گھبرائنو ناہے انہن گھبرائن شروع کر چھڈیو ہے. مرتضی وہاب چیو تو وفاقی حکومت مانن کے ہسائے رہی ہے. مخالف دھر آئینی حق استعمال کندی بے اعتمادی رٿ جمع کرائی ہے. آئین موجب اسپیکر کے 14 ڏينهن میں اجلاس گھرائڻو ہے. اسپیکر ہن وقت تائیں اجلاس ناہے گھرایو. کہ پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب عوامی مارچ لے کے کراچی سے نکلے اور جو پذیرائی پاکستان کی طول و عرض میں بسنے والے پاکستانیوں سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ملی تو یہ حکومت خوف کا شکار ہونا شروع ہوئی, بوکھلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی پارلیمانی سیاسی جماعتیں جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھتی ہیں, انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست جمع کرائی اور درخواست کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کے لیے بلانے کے لیے جو ریکویزیشن ہے ممبران کے دستخط کے ساتھ اس کو جمع کرایا گیا. آئین پاکستان جس کی پاسداری کا حلف اسپیکر صاحب نے لیا ہے, جس آئین کا میں بھی پابند ہوں, آپ بھی پابند ہیں, ہم سب پابند ہیں تحریک انصاف کے علاوہ. وہ آئین یہ کہتا ہے کہ 14 روز کے اندر اسپیکر صاحب کو اجلاس منعقد کرنا ہے. وہ آئین کہتا ہے کہ اجلاس منعقد کرتے ہی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کنسیڈریشن میں لانا ہے اور 3 سے 7 دن کی گفتگو بحث کے بعد ووٹنگ کرانی ہے. یہ آئین پاکستان میں درج مندرجات ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسپیکر صاحب جو کہ ایک بائی پارٹیزن شخصیت ہیں, وہ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں کرتے, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. انہوں نے ابھی تک اجلاس منعقد نہیں کیا, اجلاس نہیں بلایا. اور کل میں نے ایک ٹی وی چینل پر ان کا انٹرویو دیکھا, ان کا کامنٹ دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں میں اجلاس بلا کے کبھی ملتوی کر سکتا ہوں. یعنی کہ انہوں نے اپنی انٹینشن کا, نیت کا اظہار کر دیا کہ وہ اسپیکر قومی اسمبلی نہیں ہے, وہ عمران کے ٹائیگر ہیں. میں سمجھتا ہوں جس منصب پر وہ فائز ہیں ان کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, وہ کردار جو آئین پاکستان ان کے لیے لازمی قرار دیتا ہے. جیسے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس اپوزیشن جماعتوں نے جمع کرائی, یعنی کہ ہم نے اپنا نمبر گیم پورا کر لیا, تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو انتشار والی حکومت ہے اس نے پارلیمنٹ لاجز کے اوپر دھاوا بول دیا. پارلیمنٹ لاجز کے اوپر دعویٰ بول دیا. آپ سب کو پتہ ہے کتنا بڑا لانگ مارچ ہوا, عوامی مارچ ہوا پیپلز پارٹی کا. بلاول صاحب جہاں جہاں سے گزرے عوام کا جمع غفیر تھا, لیکن کوئی غلط بات, کوئی متصادم یا تضاد کانفلکٹ کریٹ کرنے کی بات نہیں کی گئی. ایک پبلک مومنٹم کو بلڈ کیا گیا. ہم نے کہا ہم ڈی چوک تک آئیں گے, آئے, جلسہ کیا, خطاب کیا, چلے گئے. لیکن یہ لوگ جو کہ انتشار کی سیاست کرتے تھے, کرتے ہیں, ان کو نہیں روکا گیا تو کرتے رہیں گے. ان لوگوں نے پارلیمنٹ لاجز کے تقدس کو پامال کیا,
اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہاں پر بھیجا گیا تاکہ اپوزیشن کے ممبران کو زد و کوب کیا جا سکے، ان کو ہراساں کیا جا سکے، ان کو ڈرایا دھمکایا جا سکے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب متحد اپوزیشن کھڑی ہو گئی تو اس حکومت کو گھٹنے ٹیکنا پڑے۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم 10 لاکھ لوگوں کا مجمع اکٹھا کر دیں گے قومی اسمبلی کے باہر، جو شخص ووٹ دینے جائے گا اپنا آئینی فرض، اپنا آئینی حق ادا کرنے کے لیے جائے گا، اس کو ہمارے کارکنان سے گزر کر جانا پڑے گا اور ووٹ ڈالنے کے بعد انہی کے ذریعے واپس جانا پڑے گا۔ انتشار، لڑائی، جھگڑا، خوف، ہراس، اور یہ وہ سیاسی جماعت ہے، وہ حکومت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 2021 میں سینٹ کے انتخاب اسلام آباد سے پی ٹی آئی ہاری اور یوسف رضا گیلانی صاحب کامیاب ہوئے تو اس کے اگلے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہا ہوں۔